وہ رات عام راتوں کی طرح نہ تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہواؤں کی سرسراہٹ وادی میں ایک پراسرار گونج پیدا کر رہی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان ایک روشنی جھلملا رہی تھی، جیسے کوئی مقدس لمحہ زمین پر اترنے والا ہو۔ اچانک ایک خیمے کے اندر بیٹھے بزرگ شخص نے آنکھیں کھولی۔ ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں تھیں اور دل ایک انجانے احساس سے بوجھل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بابرکت کہانی کا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے اور اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ وہ نرم دل، بردبار اور اللہ کے خاص بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے عظیم منصب سے نوازا اور ان کی نسل میں برکت رکھی۔ لیکن ان کی آزمائشیں بھی کم نہ تھیں۔ ان کی بیوی حضرت رفقہ نے 2 جڑواں بیٹے حضرت عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جنم دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دانش مندی اور نرمی کی وجہ سے اپنے والد کے زیادہ قریب تھے، جبکہ حضرت عیسو جنگجو طبیعت کے حامل تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو احساس ہونے لگا کہ وہ جلد اپنے رب سے جا ملیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو برکت اور نبوت کی ذمہ داری سونپ دیں۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، کیونکہ دونوں بیٹوں کی فطرت الگ تھی۔ حضرت رفقہ جو جانتی تھیں کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو برگزیدہ کیا ہے، اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک رات حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، ایسا خواب جو مستقبل کی ایک جھلک تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی وجود حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور آسمان سے روشنی کی ایک کرن ان کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ وہ نیند سے چونک کر اٹھے اور ان کا دل گواہی دے چکا تھا کہ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھے گا۔ یہ فیصلہ حضرت عیسو کے لیے آزمائش بن گیا۔ وہ اس پر خفا ہوئے اور حضرت یعقوب سے ناراض ہو گئے، مگر اللہ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پر نبوت کا سایہ پڑ چکا تھا اور ان کے لیے ایک نیا سفر شروع ہونے لگا تھا۔ ایک ایسا سفر جو انہیں اللہ کی قربت، آزمائشوں اور کامیابیوں کے ایک منفرد راستے پر لے جانے والا تھا۔ حضرت عیسو کے دل میں ناراضگی شدت اختیار کر گئی۔ وہ خود کو حقدار سمجھتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے سخت ناراض ہوئے۔ حضرت رفقہ کو جب اس کا علم ہوا تو ان کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ جانتی تھیں کہ حضرت عیسو غصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو فوراً اپنے بھائی حضرت لابان کے پاس جانے کا مشورہ دیا، جو اور کسی دوسری بستی میں رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر نرمی سے کہا، بیٹا، اللہ نے تجھے منتخب کیا، تو صبر کرنا اور اپنی راہ پر ثابت قدم رہنا۔ ایک دن تجھے خوشخبری ملے گی، مگر ابھی کے لیے تجھے ہجرت کرنی ہوگی۔ جاؤ اور اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دل پر بھاری بوجھ لیے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے والدین کی محبت تھی، مگر آگے انجان راستے اور آزمائش انتظار کر رہی تھی۔ وہ کئی دن سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ویران مقام پر پہنچے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور بے حد تھک چکے تھے۔ وہ ایک پتھر کو سرہانے رکھ کر لیٹ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اسی رات حضرت یعقوب نے ایک حیران کن خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک نورانی سیڑھی ہے اور فرشتے اس پر اوپر نیچے جا رہے ہیں۔ آسمان سے ایک نورانی آواز آئی، یعقوب، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل کو زمین پر پھیلاؤں گا۔ میں تیرے ساتھ ہوں، جہاں بھی تو جائے گا میں تیری حفاظت کروں گا۔ یہ خواب ایک خوشخبری اور تسلی تھی۔ حضرت یعقوب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کا دل نور یقین سے لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس جگہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کا نام دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ آگے بڑھے اور کئی دن کے سفر کے بعد حضرت لابان کے علاقے میں پہنچے۔ ان کا خاندانی رشتہ تھا اور حضرت لابان نے انہیں خوش آمدید کہا۔ وہاں حضرت یعقوب کی ملاقات اپنی چچا زاد بہن حضرت راحیل سے ہوئی، جو نہایت نیک،
خوبصورت اور رحم دل خاتون تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت راحیل سے نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت لابان نے ایک شرط رکھ دی، اگر تو 7 سال میری خدمت کرے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تجھے دے دوں گا۔ یہ ایک کڑا امتحان تھا، مگر حضرت یعقوب نے صبر اور استقامت سے اس شرط کو قبول کیا۔ وہ 7 سال تک محنت کرتے رہے اور ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، مگر جب وقت آیا تو حضرت لابان نے انہیں دھوکہ دے دیا اور اپنی بڑی بیٹی حضرت لیہ کا نکاح حضرت یعقوب سے کر دیا۔ یہ حضرت یعقوب کے لیے ایک آزمائش تھی، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ بعد میں حضرت راحیل سے بھی ان کا نکاح ہوا اور اللہ نے ان کی نسل میں بڑی برکت رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین انہی کے بیٹے تھے، جو بعد میں تاریخ کا اہم حصہ بنے۔ کئی سال گزر گئے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے اور اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل کی، مگر اب وقت تھا کہ وہ واپس اپنے گھر جائیں۔ انہیں اپنے والد حضرت اسحاق کی یاد ستانے لگی، مگر ایک سوال باقی تھا، کیا حضرت عیسیٰ انہیں معاف کر چکے تھے؟ کیا بھائیوں کے درمیان سالوں پرانی رنجش ختم ہو چکی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹے تو راستے میں انہیں خبر ملی کہ حضرت عیسیٰ ایک بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں اپنے بھائی سے ڈرتا ہوں، مگر میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے اور میری اولاد کو اپنی رحمت میں لے لے۔ جب دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے آئے تو سب کی سانسیں تھم گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عاجزی سے جھک کر بھائی کا استقبال کیا، مگر حیرت انگیز طور پر عیسیٰ آگے بڑھے اور اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ سالوں کی دوری اور غصہ اللہ کے فضل سے محبت میں بدل چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی جو دشمنوں کے دل بدل دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بہترین انعام عطا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام واپس اپنے وطن آئے اور اللہ نے انہیں برکت عطا فرمائی۔ ان کی نسل سے عظیم انبیاء پیدا ہوئے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں سے گزار کر بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر، دعا اور ایمان کی طاقت سے ہر مشکل کو عبور کیا اور اللہ نے انہیں بہترین اجر عطا کیا۔ اللہ ہمیں بھی صبر اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔